ہو گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم۔ حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے اور ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو، سیکھنے اور سکھانے کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بخش دے اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، جنہوں نے ہمیں وصیتیں کی ہیں، جنہوں نے ہم سے درخواست کی ہے، ان کو بھی بخش دے۔ ہمارے مشائخ کو، ہمارے اساتذہ کو، جن سے ہم نے علم سیکھا ہے اور جو ہمیں علم سکھاتے ہیں، ان کو بھی بخش دے، اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، اور جو بھی اس علم کو سیکھے اور اس پر عمل کرے، ان کی بھی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ یہ دعا ہم نے اس لیے پڑھی کیونکہ اہل علم کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے۔ جب وہ اس طرح کے حلقات علم میں بیٹھتے ہیں تو وہ اس طرح کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ علم کا حلقہ بڑا ہی مبارک حلقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، اور اس میں بیٹھنے والوں کی نیتیں اگر صاف ہوں تو یہ بڑی ہی برکت اور رحمت اور بخشش کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ پیچھے کے درسوں میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں جو آیات اور احادیث آئی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں کیا کہوں گا، میں وہی بات کہوں گا جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو صحابہ نے کہی، سلف نے کہی، تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ ہدیٰ نے کہی، جو ہدایت یافتہ، ہدایت پر قائم و دائم امام تھے، جن کی امامت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ تو وہی بات میں کہتا ہوں، اور یہی بات کہنا ہر مسلمان کا فرض بھی ہے۔ پھر اس کی وجوہات آپ بتاتے چلے گئے کیوں فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بھیجا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس آپ کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں اللہ کے حکم سے، اور لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لائیں، اور کس چیز کے ذریعے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنے رب کے راستے پہ کیسے آ سکتے ہیں، وہ سب بتلائیں۔ لہٰذا یہ بات ناممکن ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر بھیجا، جن کو قرآن دے کر کے بھیجا، آخری رسالت دے کر کے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ساری چیزیں سکھلائیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، اللہ کے بارے میں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے، زبان سے اس کی متعلق کیا کہنا چاہیے، یہ والی باتیں نہ بتلائیں، یہ ناممکن ہے۔ اسی چیز کو اور تفصیل سے لائیں گے تھوڑا سا۔ کہتے ہیں فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ الْكِتَابُ، وہ کتاب جو آخری کتاب کے طور پر نازل ہوئی، قرآن کریم،
कैसे मुमकिन है कि ये किताब वज़ालिक रसूल, जो आखिरी रसूल इस दुनिया में आए, वो आप वो अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाह बाद नबिय्यीन, और नबियों के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और बकिया नबियों के भी बाद जो इस अल्लाह की मखलूक में जो लोग बचे हैं, इनमें सबसे अफजल लोग सहाबा इकराम हैं। तो फरमाया कैसे मुमकिन है कि कुरान करीम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद इस उम्मत के सबसे अफजल तरीन लोग, कैसे मुमकिन है लम यहकुमू हादल बाबा एतिक़ादन व क़ौलन, इस बाब में, तौहीद के बाब में कोई बात भी इस्तिहकाम के साथ, फ़ैसले के साथ, यकीनी तौर पर ना कहे गए हों, ना कुरान ने कहा हो, ना अल्लाह के नबी ने कहा हो, कोई फ़ैसला किया हो, ना सहाबा इकराम ने किया हो। कैसे मुमकिन है ये चीज़? इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, साहिब ईमान को झंझोड़ रहे हैं, बताना चाहते हैं कि एक मोमिन का फ़र्ज़ है कि वो ये एतिक़ाद रखे कि हमारे कुरान में भी तौहीद के मुताल्लिक़ हर तरह की तफसीलात मौजूद हैं कि अल्लाह के बारे में कैसा एतिक़ाद रखना है, क्या कहना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका में भी तमाम तफसीलात और तमाम इल्म मौजूद है अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह की सिफ़ात के बारे में, उसके अस्मा के बारे में, उसकी ज़ात के बारे में। और इस उम्मत के सबसे अफजल तरीन लोग सहाबा किराम ने भी इस तौहीद के बाब में सब कुछ तफसीलात जानी और बतलाई और ख़ुद भी उन पर अमल किया और उम्मत तक उसको पहुँचाया। ये एतिक़ाद रखना ज़रूरी है। आगे फरमाते हैं व मिनल मुहाल, और ये चीज़ नामुमकिन है, मुस्तहील है। ऐज़ा, ये भी नामुमकिन है कि अन यकून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अल्लमा उम्मतहु कुल्ल शै, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तरफ हाल ये है कि आपने अपनी उम्मत को हर चीज़ सिखलाई, हर चीज़, हत्तल ख़िराअ, यहाँ तक कि आदमी यानी मुसलमान क़ज़ाए हाजत कैसे करेगा, पेशाब पैखाना कैसे करे, कैसे बैतुल खला में दाखिल हो, कैसे बैतुल खला से निकले, पहले कौन सा पैर दाखिल करे, पहले कौन सा पैर निकाले, कि क्या दुआ पढ़े दाखिल होते वक्त, क्या दुआ पढ़े निकलते वक्त, किस तरीक़े से इस्तिंजा करे, किस तरीक़े से इस्तिजमार करे, अगर पानी ना हो, मिट्टी और ढेला हो, पत्थर हो, तो किस तरीक़े से करे। ये सारी तफसीलात जिस नबी ने बताई हों, अमूमन ये वाली चीज़ें इंसानी ज़िंदगी में एक एक तरह से मुस्तक़ज़र होती हैं। इंसान जाता है क़ज़ाए हाजत के लिए, एक नापाकी वाला काम करता है, तो नापाकी वाले काम को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीम का हिस्सा बनाया। तो जब जो सबसे ज़्यादा पाक और मुक़द्दस ज़ात है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बतलाएंगे क्या? हमें पेशाब पैखाना करना सिखाते हैं, तो हमें उस ज़ात के बारे में जो जिसने सबको पैदा किया है, सबसे ज़्यादा मुक़द्दस ज़ात है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बतलाएंगे? कैसे हो सकता है? फरमाया मज़ीद आपने ये भी हदीस नबवी में आपने फरमाया तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैज़ा, ऐ लोगो, ऐ मेरी उम्मत के लोगो, मैंने तुम्हें छोड़ा है अलल महज्जतिल बैज़ा, एक साफ़ सुथरे सफ़ेद चमकते हुए रास्ते पर। महज्जा के माने रास्ता, बैज़ा के माने सफ़ेद। एक रास्ता अगर सफ़ेद हो तो क्या चलने वाले को कोई दुश्वारी होगी? चमकता हुआ सफ़ेद होगा। अगर काला होगा तो शायद गड्ढा ना दिखे, पत्थर पड़ा हो तो ना दिखे, लेकिन सफ़ेद रास्ता होगा चमकता हुआ तो किसी को भी कोई परेशानी चलने में भी नहीं होगी, ना ठोकर खाएगा, ना दाएं बाएं बहकेगा, दूर तक सफ़ेद चमकता हुआ रास्ता दिखे। फरमाया मैंने ऐसे साफ़ सुथरे सफ़ेद चमकते हुए रास्ते पर तुम्हें छोड़ा है, यानी दीन का रास्ता, एतिक़ाद का रास्ता, अमल का रास्ता, अल्लाह की मारिफत का रास्ता। इस दीन के मुताल्लिक जो भी मालूमात हो सकती है उसको सीखने का जो सिरात मुस्तकीम है वो इतना साफ़ सुथरा है कि मैंने तुम्हें छोड़ा ऐसे रास्ते पर जो रास्ता सफ़ेद है, चमकता हुआ है, रोशन है। लैलुहा का नहारिहा, जिस रास्ते पर चलते वक्त उसकी रात और उसका दिन एक से लगेंगे, उसकी रात भी उसके दिन की तरह रोशन है। रात में अंधेरा हो जाता है ना, लेकिन इस शरीयत के रास्ते पर आपको रात में अंधेरा नहीं दिखेगा, उसकी रात भी
سفید دکھے گی. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد اس راستے سے کوئی بھی شخص بھٹکے گا نہیں سوائے اس کے جو ہلاک ہونا چاہتا ہوگا. جو خود ہلاک ہونا چاہتا ہوگا وہی بھٹکے گا، ورنہ جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہے گا اس کے لیے کسی بھی مسئلے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. جب یہ بات کہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سب کچھ فرما دیا، ساری تعلیمات دے دیں، تبھی تو آپ یہ بات فرما رہے ہیں. ورنہ اگر صرف عمل کرنا سکھلائیں، نماز پڑھنا سکھلائیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، بیع شرع وغیرہ سکھلائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہ دیں، تو پھر یہ بات کہنے کا پورے طور پر معنی صحیح نہیں ہوگا کہ آپ ایک طرف ادھوری معلومات نعوذ باللہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اس طرح کہ جیسے کہ لگتا ہے سب کچھ بتا دیا ہو. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میں نے تمہیں چمکتے ہوئے سفید روشن راستے پہ چھوڑا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ دین کے چاہے اصول ہوں یا فروع ہوں، دین کے عقائد ہوں یا عملیات و احکام ہوں، تمام چیزوں میں ہر اعتبار سے یہ راستہ سفید چمکتا ہوا روشن ہے. ہر طرح کی معلومات، ہر مسئلے کی مکمل تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دے دی ہیں، تبھی آپ نے یہ فرمایا. اور دیکھیے اس کی شہادت کہ آپ نے سب معلومات دی ہیں، اس کی گواہی دیکھیے. فرمایا وقال فیما صح عنہ، آپ نے اس حدیث میں فرمایا جو آپ سے صحیح طریقے ثابت ہے. ایضا مزید فرمایا ما بعث اللہ من نبی، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی نہیں بھیجا آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے، مگر اس پر کیا فرض تھا؟ کان حقا علیہ، مگر اس نبی پہ فرض تھا. جب بھی کسی نبی کو بھیجا اس نبی پہ فرض کر دیا. کیا فرض کر دیا؟ ان یدل امتہ، کہ وہ نبی اپنی امت کو رہنمائی کرے، بتلائے، تعلیم دے، رہنمائی کرے کس چیز کی طرف؟ اعلی خیر ما یعلمہ لہم، کہ ہر اس چیز کی خیر بتلائے جو نبی جانتا ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نبی کو اپنی طرف سے خصوصی علم دیتا ہے، اور نبی کو جب وحی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتلاتا ہے کہ تمہیں یہ باتیں بتلائی جا رہی ہیں خیر کی، بھلائی کی، آخرت میں کامیاب ہونے کی، تو یہ اپنی امت کو بتلاؤ. تمام نبیوں کے ساتھ یہی ہوا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس پر فرض کر دیا کہ جو جو خیر اس نبی کو بتلائی گئی کہ وہ ساری خیر کی باتیں اپنی قوم کو بتلائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مجھے بھی یہ حکم دیا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر خیر کی بات آپ کو بتلاؤں. وَيَنْهَاهُمْ، اور انہیں روکے. اس نبی پہ فرض کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی امت کو روکے، منع کرے. عن شر ما یعلمہ لہم، ہر اس چیز کی برائی سے منع کر کے روکے جس برائی کو وہ ان کے لیے جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر نبی کو خیر اور برائی دونوں، خیر اور شر دونوں کی تعلیم دیتا ہے، اور اس پر فرض کرتا ہے کہ اپنی امت کو خیر اور شر دونوں چیزوں کی تعلیم دے دے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے بھی جتنی خیر اللہ نے مجھے بتلائی تھی، جتنا علم اللہ نے مجھے دیا تھا، میں تمہیں سب دے چکا، اور جو بھلائی کی بات تھی وہ بتلا چکا، اور جو برائی کی باتیں تھیں ان سے روک کر کے تمہیں منع کر چکا، تنبیہ کر چکا. مزید دیکھیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی گواہی ہے، فرماتے ہیں لقد توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، لیکن آپ نے جب دنیا سے آپ نے رخت سفر باندھا اور جب آپ کا انتقال ہوا تو کیا صورتحال تھی؟ فرماتے ہیں وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ، آپ کا انتقال اس حال میں ہوا کہ آسمان میں بھی اگر کوئی پرندہ پروں سے پھڑ پھڑا رہا ہوتا تھا
تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرندہ پھڑپڑا رہا ہو الا ذکر لنا منہ علما، اور آپ نے ہمارے لیے اس کے متعلق علم بیان نہ کیا ہو. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ نے ہم کو بتلائی. آسمان میں اڑتے پرندے کے بارے میں بھی ہم کو بتلایا. یعنی کوئی دقیقہ، کوئی چھوٹی چھوٹی چیز نہیں چھوڑی. مزید دیکھیے، وقال عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فرماتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، ایک مرتبہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خطبے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. بعض روایتوں میں آتا ہے فجر کے بعد کھڑے ہوئے، فجر کے بعد تقریر کرتے رہے، وہ بعد میں بتلائیں گے. فرمایا آپ کھڑے ہوئے، فذکر بدء الخلق، تو آپ نے اس کائنات کے پیدا ہونے کی ابتدائی حالات بتلائے کہ اللہ نے کائنات کیسے پیدا کی، کب، کس طرح سے، اس وقت کیا تھا، کیسے کیسے تفصیل سے پیدا کی. اور اس کے بعد اب بتاتے چلے گئے تفصیلات پرانے وقتوں کی، نبیوں کی، ہوتے ہوتے اپنے زمانے میں، پھر آگے کے وقتوں کی باتیں بتلائیں، پھر قیامت کا ذکر آیا، قیامت کی نشانیاں بتلائیں، پھر قیامت کے واقع ہونے کی باتیں بتلائیں، پھر قیامت کے میعاد اٹھنے کی باتیں بتلائیں، اور پھر میدان محشر میں کیا ہوگا وہ سب بتلایا. یہاں تک کہ تفصیلات اتنی بتلائیں حتی دخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک کہ جنت والے اپنی جنت کی منزلوں میں داخل ہو گئے، یہ بھی آپ نے بتلایا. وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، اور جہنم والے اپنی منزلوں میں، جہنم کے اپنے گھڑوں میں جا کے گر گئے، مطلب اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے. حافظ ذالک من حفظہ، تو صحابہ کرام میں سے جن لوگوں نے اس چیز کو محفوظ کیا، حفظ کر لیا، وہ حفظ کر لے گئے. وَنَسِيَهُ مَن نَسِيَهُ، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. تو مطلب یہ ہے، فرماتے ہیں بعض رواه بخاری کی روایت ہے، یہ فرماتے ہیں دوسری روایت کے الفاظ میں کہ آپ فجر کے بعد کھڑے ہوئے، تقریر کرتے رہے، ساری باتیں بتلاتے رہے پرانے وقتوں کی، ابتدائے تخلیق کی. اس کے بعد ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے اور پھر تفصیل سے بتلاتے رہے. پھر عصر ہو گئی، عصر کے بعد پھر کھڑے ہوئے، پھر مغرب تک بتلاتے رہے، اس کے بعد بتلاتے رہے. گویا پورا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساری تفصیلات بتلائیں. تو اس پر کہتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ باتیں بہت زیادہ تھیں، تو جس کو جو بات یاد رہی اس کو یاد رہی، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ دین اسلام کا کچھ حصہ صحابہ کرام بھول گئے اور وہ ہم تک نہیں پہنچا، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک شخص ساری باتیں نہیں یاد رکھ سکتا، تو جس کو جتنی زیادہ یاد ہو سکی اس نے یاد کر لی، اور جتنی وہ نہیں یاد کر سکا تو کسی دوسرے نے یاد کر لی. سمجھے کہ نہیں؟ دین ضائع نہیں ہوا، سارا کا سارا دین ہمارا محفوظ ہے. آپ آگے کچھ کتابیں عقیدے کی پڑھیں گے، اور بعض طلبہ پڑھتے بھی ہیں کہ آخرت کا بیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے بتلایا، اتنی تفصیلات اور باریکیاں بتلائیں، جتنی باریکیاں کسی نبی نے نہیں بتلائیں، کسی نبی نے بھی نہیں بتلائیں، اور سب محفوظ ہیں. آپ اگر ان کو پڑھیں بڑی بڑی کتابوں میں، اور علماء نے خاص کر جو آخرت کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں ان کو پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی زیادہ، آپ کو پورا ایک تصویر دکھے گی کہ کیا ہو رہا ہے آخرت میں، سب دکھے گا. تو وہ تفصیلات، ان تفصیلات کو دیکھ کر کے بعض فلسفی لوگ، ابن سینا اور ابن رشد اور الفارابی جیسے متفلسفہ، جنہوں نے اسلام میں مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کے اندر فلسفے کو رواج دیا اور فلسفہ سیکھا اور یونان کے فلاسفہ کے مذہب پر گئے، یہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے اسلامی فلاسفروں کا کہ آخرت کے متعلق عقیدہ پرانے نبیوں کے پاس نہیں تھا، نبی آخر الزمانے ہی دیا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ بات غلط ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آخر ان لوگوں نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پرانے نبیوں کی جو کتابیں ان میں تو کچھ معلومات ہے نہیں آخرت کے بارے میں، ساری ڈیٹیل اور ساری تفصیلات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. تو آخرت کے متعلق پرانے نبیوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، آپ نے ہی سب بتلایا ہے خالی.
تو یہ غلط بات ہے، ورنہ اتنی بات تو صحیح ہے کہ جتنی تفصیلات آپ نے بتلائیں اتنی پرانے نبیوں نے نہیں بتلائی تھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کو سب کچھ بتلایا تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ بتلائیں؟ یہی سوال بار بار آ رہا ہے۔ وَمِنَ الْمُحَالِ مَعَ تَعْلِيمِهِمْ كُلَّ شَيْءٍ لَهُمْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي الدِّينِ، اور ناممکن ہے اس بات کے باوجود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور امت کو ہر اس چیز کی تعلیم دی ہو جس میں ان کے لیے دین کی کوئی منفعت اور مصلحت ہو، وَإِن دَقَّتْ، چاہے باریک اور چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی منفعت ہو، اور اس کی تعلیم آپ نے دی ہو۔ اس کے تعلیم دینے کے باوجود ایسی صورتحال میں ناممکن ہے ان یترکا، کہ آپ چھوڑ دیں، ما یقولونہ بِأَلْسِنَتِہِمْ، اس بات کو کہ امت کے لوگ کیا کہیں گے، انہیں کیا کہنا چاہیے، بِأَلْسِنَتِہِمْ، اپنی زبانوں سے، وَيَعْتَقِدُونَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، اور اس بات کو جو وہ اپنے دلوں میں اعتقاد رکھیں گے اس چیز کو بیان نہ کریں۔ آپ زبانوں سے کیا کہنا چاہیے اللہ کے بارے میں، اس کے بارے میں تعلیم نہ دیں، اور دلوں میں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے اس کے بارے میں تعلیم نہ دیں، تو اس تعلیم کو چھوڑ دیں۔ یہ ناممکن ہے۔ کس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں، و معبودہم، اپنے معبود کے بارے میں، رب العالمین، جو سب کا سارے عالم کا رب ہے، اس کے بارے میں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے، کیا زبان سے بولنا چاہیے، یہ تعلیم نہ دیں، یہ ناممکن ہے۔ الذی معرفتہ غایۃ المعارف، جس ذات کی معرفت حاصل کرنا، علم حاصل کرنا تمام معرفتوں کی سب سے بڑی معرفت کی غایت ہے، غایت درجے کی معرفت ہے۔ وعبادتہ اشرف المقاصد، اور اس کی عبادت کرنا سب سے اشرف ترین مقصد ہے۔ والوصول الیہ غایت المطالب، اور اس تک پہنچنا سب سے اعلیٰ درجے کا مقصد ہے۔ بل ہذہ خلاصۃ الدعوہ النبویہ، بلکہ یہ تو دعوت نبوی کا، رسالت محمدی کا خلاصہ ہے۔ وزبدۃ الرسالہ الہیہ، اور رسالت الہیہ کا زبدہ ہے، یعنی خلاصہ ہے۔ فکیف یتوہم من فی قلبہ ادنی مسکہ من ایمان، وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، وہ کیسے کر کے یہ وہم رکھ سکتا ہے؟ وہ حکمہ، اور اس کے دل میں ذرا سی بھی حکمت ہے، وہ کیسے کر کے یہ وہم رکھ سکتا ہے؟ اللہ یکون بیان ھذا الباب قد وقع من الرسول علی غایت التمام، کہ اس باب کا، اس چیپٹر کا بیان اللہ کے نبی سے پورے طور پر واقع نہ ہوا ہو، آپ نے بیان نہ کیا ہو، یہ بات کا وہم کون رکھ سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو؟ فرمایا ثم اذا کان قد وقع منہ، پھر اگر یہ چیز آپ سے واقع ہوئی ہے اور آپ نے بیان کیا ہے، فَمِنَ الْمُحَالِ أَن يَكُونَ خَيْرُ أُمَّتِهِ، تو یہ بھی ناممکن ہے کہ آپ کی امت کے سب سے بہتر لوگ، وَأَفْضَلُ قُرُونِهَا، اور اس امت کی جو صدیاں ہیں ان میں سب سے افضل ترین صدی یعنی صحابہ کی صدی، قَصَّرُوا فِي هَذَا الْبَابِ، اس باب میں آپ نے تو سب کچھ بیان کر دیا، صحابہ کچھ بیان نہ کریں، یہ بھی ناممکن ہے، یہ بھی ناممکن ہے۔ زائدین فیہ و ناقصین عنہ، کہ وہ لوگ صحابہ اس باب میں تقصیر سے، کوتاہی سے کام لیں، یا تو زیادتیاں کر دیں یا کمی چھوڑ دیں، ہمیں یا تو زیادہ بتلا دیں اللہ کے نبی سے جو آپ نے نہ بتلایا ہو، یا جتنا آپ نے بتلایا ہو اتنا نہ بتلا کر کے ناقص علم ہم تک پہنچائیں۔ ایسا ممکن ہے کیا؟ ایسا ناممکن ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم من المحال ایضا، پھر یہ بات بھی ناممکن ہے، ان تکون القرون الفاضلہ، کہ قرون فاضلہ جو فضیلت والی صدیاں تھیں، وہ لوگ القرن الذی بعث فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 صدیاں ہیں، ایک وہ صدی جس میں اللہ کے نبی بھیجے گئے، اور دوسری صدی جو آپ کے بعد والی آئی، اور تیسری صدی ان کے بعد والی آئی، یعنی 300 سال، شروع کے جو 300 سال ہیں، ان 300 سال کے لوگ قرون فاضلہ کے لوگ کہلاتے ہیں۔ تو فرمایا قرون فاضلہ کے لوگ اس علم میں، اس باب میں خود علم والے نہ ہوں،
ان کو سرے سے علم ہی نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ اور وغیر قائلین فی ھذا الباب بالحق المبین، اور اس باب میں وہ لوگ حق بات نہ کہنے والے ہوں، ایسا ناممکن ہے۔ لأن ضد ذالک، کیونکہ اگر ایسا نہیں کہیں گے تو اس کا ضد کیا ہوگا؟ اما عدم العلم والقول، یا تو صحابہ کو علم ہی نہیں ہوگا، اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے، اس باب میں کوئی معلومات ہمیں نہیں دی ہے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے امت کو اگر کچھ بھی نہیں بتلایا ہے توحید کے بارے میں، صفات کے بارے میں، تو یا تو وہ جانتے نہیں ہیں، وَإِمَّا اعتقاد نقیض الحق، یا پھر حق کے برخلاف دوسری چیز کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ بھائی حق بات کے بارے میں کوئی شخص آپ کو اگر حق نہ بتلائے تو نہ بتلانے کی دو میں سے ایک وجہ ہوگی، یا تو وہ حق کو جانتا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کو حق ہے کیا، سچائی کیا ہے، سچی بات کیا ہے، نہ اسے پتہ ہے تو لہٰذا بولتا ہی نہیں ہے وہ، اور یا پھر حق کا تو نہیں پتہ لیکن حق کے برخلاف باطل کا علم ہے، تو جب باطل کا علم ہوگا تو حق کیوں بتلائے گا بھائی؟ جب وہ باطل بولے گا تو آپ کو حق کیوں بتلائے گا؟ تو یا تو وہ حق کو نہیں بتائے گا اس لیے کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے، یا حق کو اس لیے نہیں بتائے گا کیونکہ وہ باطل کو جانتا ہے اور باطل کی بات کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کلاہما ممتنع، یہ دونوں باتیں صحابہ کے حق میں ناممکن ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لأن من فی قلبہ ادنی حیات، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی زندگی ہوگی، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی زندگی ہوگی صاحب ایمان کے دل میں، وہ طلب للعلم، اور ذرہ برابر بھی اس کے دل میں علم کی طلب کی خواہش ہوگی، علم طلب کرنے کا جذبہ ذرہ برابر چھوٹا سا بھی ہوگا، اور نہما فی العبادہ، یا عبادت کرنے کا ذرا سا بھی شوق ہوگا، یکون البحث عن هذا الباب، تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا جو باب ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کا جو شوق ہے، اس باب کی تلاش کرنا، والسؤال عنہ، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں سوال کرنا، ومعرفت الحق فیہ، اور اس باب میں سچائی کو جاننا، اس آدمی کا اکبر مقاصد ہی، زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوگا۔ کیسے؟ آپ ایمان لائیں گے، آپ کے دل میں ذرا سا بھی زندگی ہے، ذرا سا بھی علم کا شوق ہے، آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کا ذرا سا بھی شوق ہے، تو آپ بھائی جس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کا شوق نہیں ہوگا کیا آپ کو؟ بلکہ یہ شوق ہی نہیں، زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوگا کہ بھائی جس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اس کو تو جانے وہ کون ہے، لہذا فرمایا ہے اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوگا، وہ اعظم مطالبہ ہی، اور اس کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد ہوگا، اعنی بیان ما ینبغی اعتقادہ، کہ وہ جانے، وہ بیان حاصل کرے، علم حاصل کرے کہ بھئی کیا ہمیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کیا ہمیں اعتقاد رکھنا چاہیے۔ ہر انسان، ابھی تھوڑی دیر تصور کیجئے کہ ایک غیر مسلم شخص ہو جو اسلام میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا، اب اگر وہ اللہ تعالیٰ کو جاننے، اب وہ اسلام لے آئے تو پوچھے گا نا کہ بھئی اسلام میں کس کی عبادت کی جاتی ہے، پوچھے گا تو آپ بتائیں گے نا اس کو کہ اللہ تعالیٰ کی، وہ پوچھے گا بھئی وہ اس کی عادت تو یہ تھی کہ وہ اپنے عبادت خانے میں کوئی مورتی رکھ لیتا تھا، ہے اب آپ کے یہاں تو کوئی مورتی نہیں ہے مسجد میں، تو پوچھے گا بھئی کس کی عبادت کرنا ہے، پوچھے گا نا، بغیر جانے کیسے عبادت کرے گا؟ تو اب آپ اس کو بتلائیں گے، اب آپ کو ہی پتہ نہ ہو کیا بتلائیں گے آپ؟ تو لہٰذا یہ تو فطری چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام میں آئے تو اس کے لیے سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ وہ معبود کو جانے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ وَلَيْسَتِ النُّفُوسُ الصَّحِيحَةُ إِلَى شَيْءٍ أَشْفَقَ مِنْهَا إِلَى مَعْرِفَةِ هَذَا الْأَمْرِ، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے سے زیادہ شوق نفس صحیح جو فطرت پر ہو، جو انسان فطرت پہ ہو، جو نفس فطرت پر ہو، اس نفس کے لیے
اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے متعلق جو شوق اس کے دل میں ہوگا، اس سے زیادہ بڑا شوق کسی چیز کا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہر شخص کو فطری طور پہ یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ جانے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے۔ اب نفس بگڑ جائے، نفس فطرت سے ہٹ جائے، تو پھر اس کو پھر فطرت اللہ اپنے خالق کا پتہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر نفس فطرت پر ہو، انسان فطرت پر ہو، تو اس کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جس چیز کو جاننے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ ہے اس کے خالق کو جاننا۔ وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالْفِطْرَةِ الْوِجْدِيَّةِ کہ فطرت وجدانیہ سے معلوم ہے، ہر انسان اپنی فطرت میں اس بات کو پاتا ہے۔ بلکہ بڑے بڑے فلاسفر جو غیر مسلم فلاسفر ہیں، دنیا کے سارے علوم لکھ ڈالے، بڑی بڑی کتابیں لکھ دیں سائیکالوجی کے اندر، اور اس دنیا کی تلاش میں، اس دنیا کی حقیقت بیان کرنے میں، فزکس کے بیان کرنے میں، میٹا فزکس کے بیان کرنے میں اس پوری کائنات کے راز بکھیر دیے، مگر کیا کہتے ہیں آخر میں؟ کیا کہتے ہیں؟ میں اس دنیا میں کیوں آیا مجھے نہیں پتا، مجھے پیدا کس نے کیا مجھے نہیں پتا۔ جبکہ ان لوگوں نے کتابیں، آپ ان کی پڑھتے پڑھتے پوری زندگی گزار دیں گے، ان کی کتابیں نہیں پڑھ پائیں گے۔ دنیا کو فلسفے دیے، دنیا کو تھیوریاں دیں، دنیا کو علم دیا، مگر انہیں یہ راز نہیں ملا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے اور ہمیں پیدا کس نے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وحی کا علم نہیں، علم وحی نہیں ہے۔ علم انسانی سے جب چلیں گے، وحی سے دور، قرآن و حدیث سے دور چلے رہیں گے، تو وحی کے علم سے دور رہیں گے، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ آپ یا کوئی بھی انسان یہ جان سکے کہ اس کو کس نے پیدا کیا اور کہاں سے وہ آیا ہے اور کہاں جائے گا۔ یہ موٹے موٹے سوال، اور اسلام کا بچہ جانتا ہے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا ہے، آسمان سے بھیجا ہوا، اس کے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور مر کر کے اسی کے پاس جانا ہے، دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ اور مقصد آیت کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مسلمان کے لیے اور طالب علم کے لیے یہ چند وہ مبادیات ہیں جو ابجدیات کہلاتے ہیں۔ فطرت سے انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانے ہر کوئی، کیونکہ سوال اٹھتا ہے بھائی کہ میں کہاں سے آیا، کس نے مجھے پیدا کیا۔ کوئی بھی انسان پوچھ سکتا ہے، اور پوچھتے ہیں لوگ، تو جس کے پاس وحی کا علم ہوتا ہے وہ تو جواب جان جاتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن جس کے پاس وحی کا علم نہیں، اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہم کہاں سے آئے، کہتے ہیں اسی سلسلہ چل رہا ہے بس، لاسٹ میں جا کہیں گے کہ یہ ایک اچانک پیدا ہو گئی، کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ دنیا ایک بلاسٹ ہوا بہت بڑا، بگ بینگ، اور اس کے بعد دنیا بن کر الگ الگ جدا ہو گئی، بن گئی، اس طرح کی باتیں کہیں گے، مگر ان کے پاس علم نبوت نہیں ہے۔ ٹھیک، فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ مَعَ هذا المقتضى مع قيام هذا المقتضى الذي هو من اقوى المقتضيات۔ فطرت میں ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے، سب سے مضبوط تقاضا، ہر انسان اب فطرت سے پوچھتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے ہمیں کس نے پیدا کیا، تو اس کو جاننے کے لیے ہر کسی کے دل کی آواز یہ ہوتی ہے۔ اتنے بڑے طاقتور تقاضے کے باوجود کیسے تصور کیا جا سکتا ہے ان یتخلف عنہ مقتضاہ فی اولئک السادہ فی عصور فی مجموع عصورہم، کہ اس تقاضے کا جواب یا یہ تقاضا بتاتے خود قرون فاضلہ کے اندر ان تمام اکابرین کے زمانے میں یہ تقاضا پیدا نہ ہوا ہو، اس کا مقتضا دور ہو گیا ہو، پیچھے رہ گیا ہو، کسی کو ضرورت محسوس ہی نہ ہوئی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم محسوس کرتے ہیں تو کیا صحابہ محسوس نہیں کرتے ہوں گے؟ یہ مطلب ہے هذا لا يكاد يقع في ابلد الخلق، پوری کائنات میں، پوری مخلوق میں جو سب سے زیادہ بلید کیسے کہتے ہیں؟ پلید نہیں، بلید کہتے ہیں احمق ترین انسان،
عقلی طور پر کمزور ترین عقل والا انسان بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہمیں ایک چیز کا تقاضا فطری طور پہ محسوس ہو رہا ہے، صحابہ کے زمانے میں جو اس قیامت تک آنے والی امت میں سب سے افضل لوگ ہیں ان کو محسوس نہ ہوا ہو۔ ہم بھی انسان، وہ بھی انسان، وہ ہم سے زیادہ افضل تھے، ان میں بدرجہ اولا یہ چیز محسوس کی گئی ہوگی۔ یہ مطلب ہے کوئی بھی ادنا سے ادنا کم سے کم عقل والا انسان بھی اس بات کو غلط نہیں کہے گا، اس بات کو جو کہی جا رہی ہے۔ وَأَشَدِّهِ مِعْرَاضًا عَنِ اللَّهِ، اور پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور رہنے والا، اعراض کرنے والا شخص، اور وَأَعْظَمِهِمْ انْقِبَابًا، اور ان سے ساری کائنات میں سب سے زیادہ مطلب ایک دور رہنے والا اور اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے دین سے اعراض کرنے والا شخص بھی اگر ہو تو اس کو بتا کے پوچھ لیجئے کہ کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا آپ کے اندر طبیعت میں کہ آپ کو جاننا چاہیے؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ تو کوئی پوچھ لے اس سے کہ جو ہم سے بہتر لوگ ہیں کیا ان کو محسوس نہیں ہوا ہوگا؟ تو کہے گا بالکل ہوا ہوگا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایمان نہ رکھتا ہو یا اعراض کرتا ہو، مگر وہ بھی اس بات کو غلط نہیں کہے گا۔ وَأَمَّا كَوْنُهُمْ كَانُوا، تو لہٰذا یہ بات کہ صحابہ اس بات کو جانتے ہی نہیں تھے، صحابہ عقیدہ توحید کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اس حق کے متعلق جاہل تھے، یہ بات غلط ثابت ہوئی، کیونکہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے یہ۔ جب ان کے دل میں وہ صحیح فطرت پر تھے تو بھی وہ ان کو جاننا ان کے لیے ضروری تھا، اور ایمان والے تھے، طلب علم کا شوق تھا، عبادت کا شوق تھا، تو بھی اللہ تعالیٰ کو جاننا ان کے لیے ضروری تھا، اور لہٰذا وہ اللہ کو جانتے تھے۔ رہی بات دوسرا والا احتمال کہ اب جب جانتے تو بھی نہیں بتلایا، تو کیا ایسا تو نہیں کہ وہ خلاف حق عقیدہ رکھتے تھے، حق کے برخلاف باطل کا عقیدہ رکھتے تھے؟ تو کہتے کہ وَأَمَّا كَوْنُهُمْ كَانُوا مُعْتَقِدِينَ فِيهِ غَيْرَ الْحَقِّ أَوْ قَائِلِهِ، یا اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں صحابہ کرام جانتے تو تھے مگر جو اصل حق ہے اس سے ہٹ کر کے باطل کا عقیدہ رکھتے تھے اور باطل کے کہنے والے تھے، حق کے کہنے والے نہیں تھے، فَهَذَا لَا يَعْتَقِدُهُ مُسْلِم، تو ایک مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ توحید کے بارے میں باطل کا عقیدہ رکھتے تھے، کہہ سکتا کوئی مسلمان؟ فرمایا ایک مسلمان یہ بات کا عقیدہ نہیں، اس بات کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا، ولا عاقل، اور نہ ہی کوئی عقل مند انسان اس بات کا عقیدہ رکھ سکتا ہے۔ عرف حال القوم، جو صحابہ کرام کے حالات سے واقف ہے۔ آپ اگر صحابہ کی سیرت پڑھیں اور آپ کے پاس عقل ہے تو عقل والا انسان بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ باطل کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیسے رکھیں گے بھی باطل کا عقیدہ؟ اگر باطل کا عقیدہ رکھتے تو ان کی فضیلت کیسے ہوتی؟ ان کا ایمان ہی نہیں ہوتا، پھر تو مومن ہی نہیں ہوتے، پھر تو وہ صحابہ ہی نہیں رہتے اگر باطل کا عقیدہ رکھیں گے۔ اور ان کو وہ فضیلتیں کہاں سے ملتی جو اللہ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی نے اپنی سنت نبوی میں جو ان کو فضیلتیں اور ان کے منقبت سکھلائی اور بتلائی ہے، کیسے ملتی اگر وہ باطل کا عقیدہ رکھتے؟ لہٰذا یہ والی بات غلط ہے کہ صحابہ کرام باطل کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یہی بات صحیح ہے کہ وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین یعنی سلف کہنا چاہتے ہیں کہ سلف اس باب میں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے باب میں پورے طور پر حق کو جانتے بھی تھے، اس کا اعتقاد بھی رکھتے تھے، اس کو علی اعلان بولتے اور بیان بھی کرتے تھے اور اس کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ یہ اصل چیز ہے۔ پھر کہتے ہیں ابھی تو بارش ہو رہی ہے، یہ رحمت کی بارش ہے، تو تھوڑی دیر اور انشاءاللہ درس چلاتے ہیں۔ کیا ماسٹر صاحب آپ کی اجازت ہو؟ بارش میں تو طلبہ کہیں جائیں گے نہیں، تو تھوڑا سا دیکھتے ہیں 5-10 منٹ، بارش رک جائے تو آپ اشارہ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہم بھی ویسے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، کہتے ہیں کہ ثم الکلام فی ھذا الباب عنہم،
پھر ایک چیز اور بھی ہے، ابھی تک تو بات صرف نظریاتی چل رہی تھی کہ ناممکن ہے کہ صحابہ اس باب میں علم نہ رکھتے ہوں، یہ تو خالی نظریاتی بات ہے نا، اعتقادی۔ ابھی آپ سلف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، عقیدے کے باب میں جو پرانے سلف نے، تو ابن تیمیہ تو 7ویں صدی اور 8ویں صدی کے ہیں، 728 میں انتقال ہے، تو ان سے پہلے کے لوگوں نے جو 2ویں صدی میں 3ویں صدی میں جن علماء نے کتابیں لکھی عقیدے کے باب میں، فرمایا ان کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں اور اسناد کے ساتھ صحابہ کرام سے باقاعدہ اقوال نوٹ کیے جاتے ہیں عقیدے کے باب میں، تو کہا کہ ان کو اگر آپ عملاً دیکھیں گے جو کتابوں میں باقاعدہ اسانید سے مروی ہیں، تو بہت زیادہ کلام ملے گا صحابہ کرام کا جو توحید اسماء و صفات کے بارے میں خصوصی طور پر ہے، تابعین کا، تبع تابعین کا بہت کلام ملے گا۔ اسی کو کہتے ہیں ثم الکلام فی ھذا الباب عنہم، ان سے آنے والا مروی، عنہم صحابہ کرام تابعین سے روایت ہو کر کے آنے والا کلام اس باب میں اکثر من ان یمکن سطرہ، اتنا زیادہ ہے کہ جس کو یہاں پر لکھنا، فی ہذہ الفتوی، اس فتوے میں لکھنا ہے، اس میں 17 سطروں میں لکھنا، اس فتوے میں واضعافها، اور اس جیسے کئی گنا بڑے بڑے فتوے اور لکھے جائیں، ان میں بھی لکھنا ناممکن ہے، ان کا کلام بہت زیادہ ہے، چھوٹے سے فتوے میں وہ کلام نہیں آ سکتا، ان کی باتیں، ان کے اقوال، تفسیر کے اقوال جو صحابہ کرام سے تابعین سے ملتے ہیں، یعرف ذلک من طلبہ وتتبعہ، اس بات کو وہ انسان جانتا ہے جو تلاشے گا اور ڈھونڈ کر کے لائے گا۔ ابھی آپ جائیے تفسیر طبری کے اندر جائیے، اور تفسیر ابن ابی حاتم میں جائیے، تفسیر عبد بن حمید میں جائیے، اور انہی کے نہج پر لکھی گئی تفسیر ابن کثیر کو اٹھا لیجیے جو آج کل آپ کو آسانی سے اردو میں مل جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور قرآن کی آیات کی تفسیر میں صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا قول، پوری تفسیر ابن کثیر سلف کے اقوال سے بھری ہے۔ اسی لیے سلف کی تفاسیر میں تفسیر ابن کثیر کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر آسان انداز میں لکھی گئی ہے، ورنہ تفسیر طبری اور دو اور تفاسیر جو ہیں وہ الدر المنصور جو امام سیوطی کی ہے، یہ سب تفسیریں بڑی تھوڑا سا اسناد کے ساتھ اس میں کلام ہوتا ہے تو مشکل ہوتی ہیں، تو امام ابن کثیر نے بڑا آسان انداز میں آسانی حذف کر کے عام طور پہ زیادہ تر ایسا کیا ہے، اس میں کلام نقل کر دیا ہے۔ تو سلف کی تفسیر کیا ہے، آپ کو تفسیر ابن کثیر ملے گی۔ اسی لیے سلف کے متبعین، علماء سلف اور سلفی علماء ہمیشہ اپنے طلباء کو، اپنے عوام کو تفسیر ابن کثیر کے پڑھنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں اور وصیت بھی کرتے ہیں، اور منہج سلف کے ماننے والوں کے درمیان اہل الحدیث کے یہاں تفسیر ابن کثیر تفسیر کی کتابوں میں اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ کیوں؟ آپ کو یہاں پر عقل کا کلام نہیں ملے گا، آپ کو لغوی تشریح نہیں ملے گی، جیسا کہ بعض مناہج والے جماعت اسلامی کے منہج میں اور خاص کر جامعۃ الفلاح کے اندر آپ جائیے اور پتہ کیجئے، تفسیر کا مدرس آتا ہے اور تفسیر قرآن لے کے آئے گا، صرف قرآن، اور ساتھ میں لغت کی ڈکشنریاں، عربی زبان کی ڈکشنری، طلباء سے کہا جاتا ہے کہ ڈکشنری میں اس قرآن کے لفظ کا اس لفظ کا میننگ دیکھو، طلباء خود میننگ دیکھتے ہیں، استاذ پوچھتا ہے بتاؤ اب اس ترجمہ کیا ہوا اس آیت کا، تم بتاؤ تمہیں کیا سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ قرآن نازل ہوا ہے عربی میں، عربی زبان سمجھ میں آئے گی ڈکشنری سے، ہمیں میننگ سمجھ میں آ گیا تو قرآن سمجھ میں آ گیا، بات ختم ہو گئی، لہٰذا اب ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہی صحیح ہے۔ یہ الزام نہیں ہے، واللہ ہمیں ہمارے ان دوستوں نے بتلایا جو مدینہ نبویہ میں ہمارے ساتھ مدینہ میں پڑھتے تھے، اور جو لوگ باقاعدہ جامعۃ الفلاح بلریا گنج اعظم گڑھ کے اندر پڑھ چکے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ مدینہ میں آگے پڑھتے تھے، وہ بتلاتے تھے کہ ان کے کلاس میں انہوں نے خود یہ کام کیا ہے۔ یہ منہج سلف کے خلاف ہے، سلف کا طریقہ یہ نہیں تھا،
اہل الحدیث کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور حق پہچاننے کا یہ طریقہ قطعاً نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ قرآن کی کسی تفسیر کو لغت سے حل کریں گے تو آپ کو جو سمجھ میں آیا اگر وہی حق ہے تو اب یا تو دو میں سے ایک کام ہوگا، یا تو آپ کو حقیقی معنی میں جو مراد تھی وہی میں سمجھ میں آئے گی، تب تو کوئی حرج نہیں ہے، بچ گئے آپ۔ جو صحیح معنی مفہوم اللہ کے نبی کے زمانے سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اور امت جس کو ہمیشہ سمجھتی آئی ہے، اگر آپ نے وہی سمجھا تب تو آپ صحیح ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کے برخلاف سمجھا تو کیا ہوگا؟ اب آپ خود کو تو غلط کہیں گے نہیں، آپ کہیں گے بھئی میں عربی جانتا ہوں، مجھے نحو صرف اور قواعد آتے ہیں، میں لغت دیکھتا ہوں، لغت میں یہ میننگ ہے، میں نے دیکھ لیا، مجھ سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ کی سمجھ اور آپ کی فہم اگر برخلاف ہو گئی صحابہ کی فہم کے، صحابہ کے اعتقاد کے، جو صحابہ نے سمجھا تھا، تابعین نے، تبع تابعین بعد کے لوگوں نے مسلسل جس کو منتقل کیا ہے، اگر اس کے خلاف ہو گیا آپ کا سمجھنا، تو آپ آٹومیٹک یہ کہیں گے کہ لوگ پہلے صحیح نہیں مانتے تھے اس بات کو، آج ہم نے صحیح سمجھا، یہی کہیں گے آپ۔ تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ نعوذ باللہ 1445 اور 46 کا زمانہ آ گیا، آج اگر آپ کو قرآن سمجھ میں آیا یہ آیت کا ٹکڑا، تو 1445 سال سے 1450 سال سے آج تک امت یہ مفہوم سمجھے بغیر ہی چلی آ رہی تھی۔ اس آیت کا متعلق اس میں حق کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، آج آپ کو پتہ چلا، تو امت گمراہ تھی، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ مسلسل حق پر قائم رہے گی، اسی لیے حق کا استمرار ضروری ہے، حق کا استمرار، ہر زمانے میں حق کا پایا جانا، حق کا انقطاع اگر ہوا، کسی نے یہ سمجھا کہ حق منقطع ہے درمیان میں، پچھے 100 سال میں کسی کو حق پتہ نہیں تھا، اس سے پہلے تو پتہ تھا، 100 سال میں پتہ نہیں تھا، یا پیچھے کی تمام صدیوں میں کسی کو حق پتہ نہیں تھا، اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا تو وہ خود باطل پر ہے اس حدیث کی روشنی میں، سمجھے کہ نہیں؟ سن 2006 میں ایک مضمون آیا تھا ہمارے ہاں طبیان میں، چھپ گیا تھا، بہرحال وہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، روزے کے متعلق کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ لوگ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ شروع میں رمضان کا روزہ اختیار پہ تھا، جب فرض ہوا تو اختیار پہ تھا کہ جو رکھنا چاہے رکھ لے، اور جو نہ رکھنا چاہے تو روزے کا فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو مضمون آیا، اس کا عنوان تھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا صحیح مفہوم، اور لکھنے والے جامعۃ الفلاح کے تھے، فلاحی اعظمی، تو انہوں نے کیا کیا، اب تک کے سارے مفسرین شروع سے لے کے آخر تک کے سارے مفسرین کو غلط قرار دیا، سب کا معنی غلط، سب نے غلط سمجھا ہے۔ سن 2006 میں اس آیت کا معنی سمجھا گیا، سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس پر مقالہ لکھا تھا اور ان پر تردید بھی کی تھی۔ آپ لوگ طبیان میں جو ہمارے یہاں نکلتا ہے سن 2006 کے کسی شمارے میں، اس کو انشاءاللہ یا 2007 کے شمارے میں آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تفصیل سے۔ تو یہی مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان اس طریقے سے تفسیر کو سمجھے گا تو پھر وہ گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب تک حق نہیں جانا گیا تھا، میں نے جان لیا، تو یہ باطل ہے، یہ بات سمجھے کہ نہیں؟ ہاں چلیے، تو کہتے ہیں کہ اس بات کو کہ صحابہ کے کلام کو وہ لوگ جانتے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، جو تلاشتے ہیں، انہیں پتہ ہے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ الْخَالِفُونَ، تھوڑا سا پڑھ دیتے ہیں آئندہ ہفتے کی تمہید کے طور پہ، حالانکہ بارش ابھی ہو رہی ہے۔ جائز نہیں ہے، یہ بات جائز نہیں ہے کہ ان یکون الخالفون، بعد میں آنے والے خالف بعد میں آنے والے، ایسے ہم ہیں یا ہم سے پیچھے کے لوگ، شروع کے لوگوں کے مقابلے میں جو بھی بعد میں آئے وہ سب خلف ہیں، صحابہ کے بعد
تابعین خلف ہوئے، صحابہ سلف ہوئے، تابعین چلے گئے تو تابعین خلف ہوئے، تابعین اور صحابہ سلف ہو گئے، ان کے بعد والے جب آئے تو تینوں صدیاں سلف بن گئیں، وہ خلف ہو گئے، ہر صدی آتی گئی تو ہر آنے والی صدی خلف ہوئی اور پیچھے کی تمام صدیاں سلف ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے خلف اعلم من السالفین، کہ وہ زیادہ علم والے ہوں سالفین کے مقابلے میں، یہ جائز نہیں، نہ یہ کہنا جائز ہے، نہ یہ سوچنا جائز، نہ اعتقاد رکھنا جائز کہ بعد میں آنے والے لوگ زیادہ علم رکھتے ہیں، پرانے لوگوں کے پاس علم نہیں تھا شریعت کا۔ بات ہو رہی شریعت کی، بات ہو رہی عقیدے کی، توحید کی، سائنس کی بات نہیں ہو رہی، معاف کیجیے گا، تحقیقات اور ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیاوی ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ علم شریعت کی، کتاب و سنت کے علم کی، توحید کے علم کی، کہ یہ جائز نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ سلف کے مقابلے میں زیادہ علم رکھنے والے ہوں، ایسا سوچنا جائز نہیں ہے۔ ہم نے بتایا نا ابھی، جب قرآن کو آپ ڈکشنری سے حل کریں گے تو آٹومیٹک آپ خود کے بارے میں سوچیں گے کہ مجھے زیادہ میرے پتہ تھا علم ہے کہ نہیں؟ تو یہی بات شیخ الاسلام نے فرماتے ہیں کہ یہ بات سوچنا کہ بعد والے لوگ پہلے والے سلف کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتے تھے، یہ بات سوچنا جائز نہیں۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں کما یقول بعض الاغبیاء، جیسا کہ بعض احمق لوگ کہتے ہیں، بعض متکلمین نے کہا ہے، بعض متکلمین نے یہ بات کہی ہے، ماتریدیہ کی کتابوں میں پائیں گے آپ، اشاعرہ کتابوں میں پائیں گے آپ، ان کا جملہ ہے کہ طریقۃ السلف اسلم و طریقۃ خلف اعلم و احکم، ابھی لفظ آ رہا ہے دیکھیے، کما یقول بعض الاغبیاء، جیسا کہ بعض غبی اور احمق لوگ کہتے ہیں، ممن لا یعرف قدر السلف، جو لوگ سلف کی قدر نہیں جانتے۔ یہ متکلمین کیا جانیں، یہ دیوبند والے، یہ بریلی والے، یہ ماتریدی اشعری کیا جانے سلف صالحین کی قدر، جن کے علماء نے سلف کے خلاف یہ محاذ کھڑا کیا اور کہا، جملہ بھی آگے آ رہا ہے، بل ولا عرف اللہ ورسولہ، جو لوگ سلف کی قدر نہیں جانتے، بلکہ جو نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، والمؤمنین بہ، نہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کو جانتے ہیں، حقیقت المعرفہ، حقیقی معنی میں سچائی کے ساتھ جو لوگ نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ رسول کو جانتے ہیں نہ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے صحابہ کو جانتے ہیں، حقیقی طور پر وہ لوگ اور وہ احمق لوگ کیا کہتے ہیں، حقیقت المعرفہ المامور بہا، جیسا کہ حکم ہے کہ جس طرح جاننا چاہیے جو ان کو نہیں جانتے، کیا کہتے ہیں، من ان طریقۃ السلف اسلم، سلف کا طریقہ سلامتی والا ہے، سلف صحابہ کا طریقہ سلامتی والا ہے، وہ طریقۃ الخلف اعلم و احکم، اور خلف کا طریقہ زیادہ علم والا اور زیادہ حکمت والا ہے۔ اسی پر ہم رکتے ہیں اور تھوڑی سی 2-3 منٹ کی وضاحت کریں گے اس جملے کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ درس کے اختتام کا اعلان ہوگا۔ بعد کے لوگ متاخرین، ہم نے ابھی انٹرنیٹ پر ایک کتاب نکالی تھی تھوڑی دیر پہلے تاکہ آپ کو اس بات کا حوالہ دے سکیں کہ یہ بات کہاں پر ہے، طریقۃ السلف اسلم و طریقۃ الخلف اعلم و احکم، یہ جملہ ہے کہاں، سمجھے کہ نہیں؟ ہم نے یہ بھی تھوڑی دیر پہلے نکالا تھا اس کو، تو ماتریدی علماء کی بعض کتابیں، الاعتماد فی الاعتقاد، کتنا مضبوط بڑا نام ہے، ہولناک خوفناک نام ہے، الاعتماد فی الاعتقاد، اعتقاد کے بارے میں اصلی اعتماد والی کتاب کون سی ہے، تو وہ اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں، آپ کو نقل بھی کر دیں کہ دیکھیے ابو البرکات نصفی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ابو المعین نصفی کا بھی ذکر ہے، نصفی علماء سب ماتریدی ہیں، عمر نصفی کی کتاب ہے، عمر نصفی کی کتاب ہے العقائد النصفیہ،
اور اس کی شرح کی ہے سعد الدین تفتازانی نے شرح العقائد النصفیہ، شرح عقائد کے نام سے یہ کتاب دیوبند اور بریلی کے تمام مدارس میں بلا امتیاز بلا تفریق، دیوبند کے مدرسوں میں بھی اور دیوبند کے جتنے مدرسے دیوبند کے علاوہ مختلف جگہوں پر ہیں ان میں، اور علماء بریلی کے جتنے مدرسے ہیں بڑے بڑے ان سب مدارس میں یہ کتاب شرح عقائد سب سے مضبوط کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے۔ تو نصفی کا نام، نصفی جتنے لوگ علماء ہیں، ابو المعین نصفی، ابو البرکات نصفی، یہ سب ماتریدی علماء ہیں۔ ابو البرکات نصفی اپنی کتاب الاعتماد فی الاعتقاد میں صفحہ 168 پر فرماتے ہیں طریقۃ السلف اسلم، سلف کا طریقہ زیادہ سلامتی والا ہے، وہ طریقۃ الخلف احکم، اور خلف کا طریقہ، بعد والوں کا طریقہ زیادہ حکمت والا ہے۔ حکمت میں تو علم بھی ہوتا ہے نا۔ تو آگے لمبی عبارت ہے، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، آگے ایک اور دیکھ لیجئے۔ مولانا عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، عبدالحق دہلوی ان کا بھی قول ہے، کہتے کہ بین اصبعین من اصابع الرحمن، یہ حدیث گزری تھی نا شروع میں فتوے کے سوال میں کہ بنی آدم کے دل دو انگلیوں میں سے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، کہتے ہیں ھذا من المتشابہات، یہ جو حدیث ہے متشابہ ہے، متشابہات میں سے ہے۔ وقد تقرر فیہا مذہبان، اور اس طرح کی متشابہات کے بارے میں دو مذہب طے ہو گئے ہیں، مقرر ہو گئے ہیں۔ احدہما، ایک مذہب ہے مذہب السلف المتقدمین، پرانے متقدمین سلف کا، صحابہ تابعین تبع تابعین کا۔ وہ مذہب کیا ہے؟ وَهُوَ اعتقاد ظواہرها، کہ ان کے ظاہر پر کے لفظوں پر اعتقاد رکھو کہ ہاں اللہ کے نبی نے ایسے ہی فرمایا ہے۔ وَالتَّوَقُّفُ عَنْ تَأْوِيلِهَا، اور ان کی تعویل اور تفسیر کیا ہے اس پہ توقف کیا جائے، کچھ مت بولو، ٹھہرے رہو، خاموش رہو، لفظ کو پڑھو، اس پہ اعتقاد رکھو کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لفظ ہے کہ دو انگلیوں کے درمیان، یہ کہا تو ہے مگر معنی اور تفسیر کیا ہے، اس پہ توقف رکھو، ٹھہرے رہو، خاموش رہو، بولو مت۔ وَتَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ، اور اس معنی کو، اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو کہ بھئی ہمیں نہیں پتہ کہ دو انگلیوں کا کیا مطلب ہے، اللہ کی انگلیوں کا کیا مطلب ہے ہمیں نہیں پتہ، اس معنی کو اللہ کے حوالے کر دو، اس کو کہتے ہیں تفویض۔ اور یہ مذہب کس کا ہے؟ سلف کا، متقدمین کا۔ کہتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ، اچھا وَاعْتِقَادُ أَنَّ هَذِهِ صِفَاتٌ لَهُ، بس یہ اعتقاد رکھو کہ یہ اللہ کی صفات تو ہیں لیکن ہم ان کی کیفیت نہیں جانتے۔ وَهَذَا أَسْلَمُ، اور یہ ہمارے لیے زیادہ سلامتی والا مسلک ہے۔ تعویل ویل ہم کچھ نہیں کریں گے، نہ ہم اس کا معنی جانیں گے، اتنا کہیں گے کہ اللہ کی صفات تو ہیں، معنی کیا ہے پتہ نہیں، تفویض کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم کیا نام ہے کہ یہ سلامتی کے اندر آ گئے۔ وَهَذَا أَسْلَمُ، سلف کا طریقہ یہی ہے پرانے لوگوں کا۔ وَثَانِيهِمَا، دوسرا مذہب کیا ہے؟ مذہب الخلف المتاخرین، بعد کے متاخرین خلف کا۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ تَعْوِيلُهَا، ان کی تعویل کی جائے گی کہ اصبعین اور اصابع سے مراد کیا ہے، حقیقی مراد کیا ہے۔ بما یناسب المقام، مقام کے مناسب تعویل کی جائے گی۔ وَيُشْعِرُ بِتَعْظِيمِ جناب الحق، اور اللہ تعالیٰ کی مقام کو کی تعظیم کے طور پر کہ اس کی تعظیم برقرار رہے۔ تعالی و تقدس، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، ہر اس عیب سے جو اس کی ذات کی طرف محسوس کیا جائے۔ وَهَذَا أَحْكَمُ، یہ زیادہ مضبوط بھی مذہب ہے اور زیادہ حکمت والا ہے۔ یہ امام مولانا عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس کو ان کا قول ملے گا آپ کو کئی ایک کتابوں میں یہ قول پایا جاتا ہے۔ اشارات المرام کے اندر بھی ہے، مسامرہ ابن شریف مقدسی اور لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح میں ملے گا پہلے آپ کو۔ اب آپ دیکھیے کیا مطلب پتہ چلا کہ صفات کو، اگر صفات کی احادیث اور آیات آئیں ایسی پڑھو، ظاہری لفظوں کا اعتقاد رکھو اور اس کا علم اللہ کے حوالے کر دو، یہی سلف کا مذہب ہے، بچ جاؤ گے، سلامتی میں رہو گے۔ خلف کا مذہب ہے تعویل کرنا، تو تعویل کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اگر سلف کے مذہب میں تھا کہ بھائی ظاہر کا اعتقاد رکھو اور یہ مانو کہ یہ اللہ کی صفت ہے، ابھی گزرا، تو اس کا مطلب اس کا جو معنی ہے سلف کے
پاس وہ صحیح ہے، تو تعویل کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تعویل اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ نہیں وہ معنی غلط ہے، تبھی تعویل کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو، اس کی تعظیم کے مطابق ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سلف نے تعویل نہیں کی تو کوئی اللہ کی تعظیم بھی نہیں کی؟ تو سلف کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا، سلف بیچارے لفظ پڑھتے تھے، لفظ پر اعتقاد رکھ لیا، ایمان رکھ لیا اور میننگ جانے بغیر اللہ کے حوالے کیا اور بھی چلتے بنے۔ ہمیں پتہ ہے متاخرین کو، ان کے متاخرین کو پتہ ہے کہ اس لفظ کا اصل میننگ کیا ہے، تبھی تو تعویل کر رہے ہیں آپ۔ اگر آپ یہ کہہ دیجئے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر آپ غلط تعویل کریں گے، تو تعویل ان کی صحیح تھی، ان کا مذہب صحیح تھا۔ آپ کا تعویل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ معنی جانتے نہیں تھے، اور جانتے تھے تو غلط جانتے تھے، آپ کو صحیح معنی پتہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہاں سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس مذہب کی حقیقت بیان کریں گے کہ یہ سلف کے اوپر ایک بہتان ہے، سلف کی تجہیل ہے، اس کے اندر بتائیں گے کہ کتنا خطرناک جملہ ہے کہ سلف کا مذہب سلامتی والا ہے، وہ بیچارے بچ گئے گمراہی سے۔ اور بچنے کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن کے لفظ الرحمن علی العرش استویٰ ہو یا حدیثیں ہوں جن میں صفات کا ذکر ہو، بس انہیں پڑھو، لفظوں پر ایمان رکھو، میننگ کے چکر میں نہ پڑھو، تو بھی سلامتی میں رہو گے، بچے رہو گے۔ اور خلف کا طریقہ ہے ان کی گہرائیوں میں گھسنا، ان کے حقائق کو جاننا، ان کی تفسیر کرنا، تعویل کرنا جو اللہ کی تعظیم کے مطابق ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ کی اصل تعظیم آپ کر رہے ہیں، سلف نے نہیں کی، تو یہ حقیقت بہت خطرناک جملہ ہے، اور اس کی حقیقت انشاءاللہ اس کتاب میں آگے آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سلف کے مذہب کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق کو سیکھنے کی توفیق دے، حق کو جاننے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کو نشر کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو پہچاننے، اس سے بچنے اور اس کی تردید کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے یہ مجلس اور یہ حلقہ باعث خیر بنائے، باعث بخشش بنائے۔ ہمارے اس صبر کو، جس صبر پہ آپ صبر کر کے بیٹھتے ہیں، اس کو قبول فرمائے، اور ہم تمام کو اس علم سے فائدہ پہنچائے جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال کرنا چاہے سوال کر لیں، ویسے